بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے شیر کہ جو جس میدان میں کھڑے ہو جاتے تو ان کو دیکھ کر دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر ایک میدان کو فتح کر لیا جاتا۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت خالد بن ولید کون تھے، اور یہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل اسلام کی طرف کیسے پھیرا، اور یہ کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات پر ایمان لے کر آئے، اور پھر کس طرح اسلام لانے کے بعد خالد بن ولید نے دشمنان اسلام کو چن چن کر قتل کیا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ اور حضرت خالد بن ولید کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار کہا جاتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کس مقام پر عطا فرمایا؟ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید نے مکہ کے ایک گھرانے میں آنکھ کھولی، اور آپ کے والد کا نام ولید تھا۔ خالد بن ولید بچپن ہی سے دولت و سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانے جاتے تھے، اور آپ کے والد کا نام مکہ کے مشہور اور ممتاز لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ آپ کے والد مکہ کے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ حضرت خالد بن ولید بچپن ہی سے دوسرے بچوں کی نسبت بہت زیادہ ذہین تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی بچپن ہی سے سیکھ لی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر بہادر، طاقتور، ہوشیار اور جنگجو انسان تھے، اس کا اندازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر اعلان نبوت کیا اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، تو اس وقت حضرت خالد بن ولید کا شمار ان گنے چنے لوگوں میں کیا جاتا تھا جو اسلام کے سخت مخالف تھے۔ اس وقت خالد بن ولید دین اسلام سے نفرت کرتے تھے، اور اعلان نبوت کے 19 سال بعد تک یہ کافر ہی رہے، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید دین اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ یہ ہر وقت دین اسلام کو مٹانے کے بارے میں سوچا کرتے تھے، اور ہمیشہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ذات ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت سے نواز دے، اور ایسا ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ پیارے دوستو، جب بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوا کرتی تو زیادہ تر کافروں کی طرف سے جنگ کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید ہوا کرتے تھے، اور جب جنگ احد کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے باوجود بھی مسلمانوں نے اس پہاڑی کو چھوڑ دیا، تو حضرت خالد بن ولید جو کہ اس وقت کافروں کی فوج کے سپہ سالار تھے، اور اس وقت آپ کافر تھے اور آپ جنگ میں بہت زیادہ مہارت بھی رکھتے تھے، چنانچہ اس وقت خالد بن ولید نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر پہاڑی کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور یہ حملہ اس قدر خطرناک تھا کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ آخر یہ کس طرح ہو گیا۔ اس وقت خالد بن ولید نے اپنی تلوار کے وار سے لگاتار بے شمار صحابہ کرام کو شہید کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا، اور وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے اب وہی جنگ مسلمان ہار چکے تھے، اور یہ حضرت خالد بن ولید کی جنگی مہارت تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید نے ہاری ہوئی جنگ کو جیت لیا۔ پیارے دوستو، اس جنگ کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا،
اور صلح حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید اکثر پریشان رہنے لگے، اور ان کی پریشانی کی ایک ہی وجہ تھی کہ دن بدن اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، اور حضرت خالد بن ولید یہی سوچتے رہتے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کو کئی بار جنگ کے میدان میں للکارا، اور کافروں کے پاس اچھے ہتھیار اور بہترین جنگجو ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو نہ ہرا سکے، اور ہمیشہ کافروں کو منہ کی کھانی پڑی۔ حضرت خالد بن ولید کے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آتے رہتے کہ آخر اسلام کے اندر ایسی کون سی طاقت ہے کہ مسلمان ہمیشہ کافروں سے جیت جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ اور کبھی ان کے دماغ میں یہ خیالات چلتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں؟ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کی زندگی کی یہ دن اسی کشمکش میں گزر رہے تھے کہ ایک دن ان کے بڑے بھائی کا خط ان کے پاس آیا۔ اس خط میں یہ تحریر تھا کہ اے خالد، تم کہاں ہو؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آخر خالد کہاں ہے؟ اور اس خط میں حضرت خالد بن ولید کے بھائی نے یہ لکھا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کفر کے اس اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں داخل ہو جاؤ۔ اس خط کو پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی، اور رسول خدا کے خط کا آپ پر ایسا اثر ہوا کہ آپ فوراً ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول خدا پر ایمان لے آئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ملک شام کی طرف اپنا ایک قاصد روانہ کیا تو ملک شام کے لوگوں نے مسلمانوں کے قاصد کو قتل کر دیا، اور اس دور میں کسی بھی ملک کے قاصد کو قتل کرنے کا یہ مطلب ہوا کرتا تھا کہ اس ملک کو کھلے عام جنگ کی دھمکی دینا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو تیار کیا، اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد فوج کا سپہ سالار حضرت جعفر طیار ہوں گے، اور اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد فوج کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو اس کے بعد جس پر تم سب متفق ہو جاؤ اسی کو اپنا سپہ سالار بنا لینا۔ چنانچہ اس نصیحت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اس لشکر کو ملک شام کی طرف روانہ کر دیا، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ پیارے دوستو، جب مسلمانوں اور ملک شام کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا سارا نقشہ صحابہ کرام کو بتا رہے تھے۔ یہ ایک بڑی اور خطرناک جنگ تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے اپنے پاس موجود صحابہ کرام کو فرما رہے تھے کہ اب زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اب اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت جعفر طیار کے پاس ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اب جعفر طیار کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اب اسلامی فوج کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ پہنچا ہے۔ چنانچہ اس کے تھوڑی دیر بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور اب تمام صحابہ کرام کے متفق ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو اسلامی فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا ہے۔
प्यारे दोस्तों, कुफर की जिंदगी के बाद हजरत खालिद बिन वलीद का ये पहला मौका था कि जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लामी फौज का सिपा सलार बनाया गया। लिहाजा जैसे ही हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में इस्लामी फौज का झंडा आया और जब मुल्क शाम के लोगों ने ये देखा तो हजरत खालिद बिन वलीद को देखते ही उनकी आधी हिम्मत हार गई। उसकी वजह ये थी कि उस दौर में हर तरफ ये बात मशहूर थी कि मक्का के अंदर मुशरिकीन की तरफ से खालिद नाम का एक बहादुर जंगजू शख्स है जो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता। लेकिन अब चूंकि हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमान हो चुके थे, चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी जंगी सलाहियतों और अपनी महारतों को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के हमरा उस जंग को जीत लिया। और उस जंग के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद ईमानी जज्बे और इस कदर जोश के साथ लड़े और इस कदर कुफार को कत्ल किया कि उस जंग में आपके हाथों 9 तलवारें टूटी थी। प्यारे दोस्तों, उधर मुसलमानों की जंग हो रही थी और इधर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठकर सहाबाए कराम को जंग के मुतालिक बता रहे थे। और जब खालिद बिन वलीद ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस जंग को जीत लिया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और तमाम सहाबाए कराम के सामने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को सफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया। चूंकि हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम में दाखिल होने के बाद मुसलमानों के साथ मिलकर काफरों के खिलाफ पहली जंग जीती थी और इस जज्बा ईमानी के साथ जीती थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यही वजह थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को सफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। चुनाचे उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए कराम को जंग के फतह होने की खुशखबरी सुनाई और इस तरह मुसलमानों ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में उस जंग को जीता और उसी जंग को बाद में जंगे मूता का नाम दिया गया। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में 642 ईस्वी को अपने खालिक हकीकी से जा मिले और इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।